اور آخری اس میں ہم پڑھتے ہیں جو ہمارا ایک اور امپورٹنٹ اور پیوٹل ڈسکشن پوائنٹ ہے، وہ ہے ایک شاہی مثلث کی ہم بات کرتے ہیں۔ شاہی مثلث، آپ حیران ہوں گے قرآن کے اندر کون سی شاہی مثلث ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو یہ شاہی مثلث اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ پرانے قصے ہمیں کیوں بتا رہا ہے، کیونکہ جیسے کہتے ہیں ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، یہ ایکو ہو رہا ہے، ہسٹری جو ہے نا ایکو کرتی ہے، وہ بھی ریزونیٹ والا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں پہ اگر دیکھیں تو ویسے تو ہم بریکنگ نیوز سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ بریکنگ نیوز ہی ہیں جو ہم آپ کو دیے چلے جا رہے ہیں، اور یہ اللہ کی باتیں، اور اللہ کی باتیں تو سب سے بڑی باتیں ہیں۔ تو جگہوں پہ قرآن کے اندر ایک سورہ عنکبوت کے اندر 39 نمبر آیا ہے، اور دوسرا سورہ غافر جس کو سورہ مومن بھی کہتے ہیں 24 نمبر آیا ہے، آیت ہے۔ ان دونوں آیات کے اندر اللہ نے غیر معمولی طور پہ ایک ٹرائنگل کا ذکر فرمایا ہے۔ ہم جب بھی کسی کی بات کرتے ہیں، کہ انڈیا کی ہم بات کریں تو ہم مودی کی بات کریں گے کہ مودی ان کا بڑا ہے، ہم امریکہ کی بات کریں جو بائیڈن کی ہم بات کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کے نیچے وزیر کیا ہیں، کیا اس کی کابینہ کیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا، ہمیں تو آج تک کچھ نہیں ہوتا۔ اور جامع ترین کلام جو ہے وہ قرآن ہے، ایک لفظ بھی اس کا اضافی نہیں ہے، وہ خالی ایک بھی ذکر کر دیتا تو کافی تھا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر مختلف انداز سے بات کرتا ہے۔ وقال الملؤ، کہ ان کے سرداروں نے یہ بات کی۔ پھر اللہ فرماتا ہے فرعون و ملائہ، فرعون اور اس کے سردار، ٹھیک ہے، انہوں نے بات کی۔ لیکن یہ دو جگہیں جو آپ کو بتائی ہیں سورہ عنکبوت اور غافر کے اندر، یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک پوری شاہی مثلث کھول دیتا ہے ہمارے سامنے، اور اللہ کی کوئی چیز حکمت سے خالی نہیں ہے، اللہ کی کوئی بات چھوٹی نہیں ہے، بڑے کا ہر اسم عظیم ہاں، ہوتا ہے، بڑے کی ہر بات بڑی ہے۔ تو اس انداز سے جب ہم دیکھیں، اللہ نے مثلث جو بیان کی، فرعون، قارون اور حامان، فرعون، قارون، حامان، آپ کہیں گے یہ 4000 سال پرانی بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے کہ اس ٹائم میں فرعون تھا، قارون تھا اور حامان تھے، بالکل تھے، بالکل تھے، لیکن آج آپ کو قرآن کے ایک زاویہ ایسا بتائیں گے جس میں ماضی، حال اور مستقبل سے ماورا ہو کے آپ کے سامنے حقیقت کھولتا ہے۔ آپ آج کے قارون کون ہے، آج کے حامان کون ہے، آج کے فرعون کون ہے، وہ آپ کے سامنے آئیں گے، بہت ضروری ہے۔ اور اللہ کی ہر بات نہ وہ ماضی کے شکنجے کے اندر، ڈبے کے اندر بند ہوتی ہے، نہ حال کے اندر، نہ مستقبل کے اندر، یہ تینوں کے اوپر ایک دم سے انکمپس کرتی ہے، تبھی تو ڈائنامک کتاب ہے، ڈائنامک ہے، لیونگ بک ہے۔ تو آج ہم بات کریں تو یہ جو ٹرائنگل ہے، شاہی مثلث ہے، اس میں فرعون کون تھا، قارون کون اور حامان کون، اس کو ہم نے اس کے اوپر ہلکی سی بات کی تھی اپنے رمضان ٹرانسمیشن میں، اگر آپ ڈیٹیل میں جانا چاہیں گے تو بلکہ وہاں پر بھی ہوگا، اس کے اوپر ہم سیپریٹ بھی کریں گے۔ لیکن یہ جو تدبر کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے، چونکہ ہم تدبر کرنے کی بات کر رہے ہیں نا، تو اس میں چیزوں کو اس طرح سمجھیں کہ یار قارون تو بھائی پیسہ تھا اس کے پاس، کیا ہوا؟ حامان وہ تو صرف ایک وزیر تھا، صرف ایڈوائز کرتا تھا، بلکہ وزیر بھی نہیں تھا، وہ ریلیجس لیڈر تھا ان کا، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم فرعون کو پہلے میں جن ایگزامپل دے رہا ہوں، اور میں تبھی فرعون کی طرف آ رہا تھا کہ فرعون جو ہے ان سب کا رولر تھا، تو اللہ صرف فرعون کا ذکر کر دیتے، کیا ضرورت تھی؟ جامع ترین کتاب کے اندر کلام اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے یہ ٹرائنگل ہائی لائٹ کر دی، اور ہم ایسے گزر جائیں اس کے اوپر بغیر غور کیے تو یہ اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ابھی آپ کے سامنے یہ چیز کہ فرعون جو تھا، ادر دین کہ ہسٹورک کریکٹر تھا، اس کی پوری ہسٹری ہم سب کو پتہ ہے، سارے معاملات اس میں ہم نہیں ابھی ڈسکس کریں گے، ہم وہ بات کریں گے جو کہ ایک آج سے ریلیونٹ بات ہے کہ مجھے کیوں اللہ بتا رہے ہیں، اسے کہتے ہیں ایکسٹریکٹنگ انفارمیشن، ایکسٹراپولیٹ کرنا۔ فرعون ایکچولی سمبل ہے سسٹم آف پاور کا، سسٹم آف پاور کا۔ فرعون جو تھا وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی تھا اور کمانڈر ان چیف آف آرمڈ فورسز تھا، ساری پاور کا منبع اس کے پاس فرعون تھا۔ تبھی تو اس نے وہ کہا جو کسی نے نہیں کہا، جی، انا ربکم الاعلیٰ۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ، لیکن اس میں ربکم الاعلیٰ کے اندر پھر وہ دوسرے کا تذکرہ آئے گا، تو وہ ہم بعد میں کرتے ہیں۔ تو فرعون جو تھا وہ اتنا پاورفل تھا، سارے ایکشنز جو وہ چاہتا تھا، جو ایکسپیڈیشن، جو چیز وہ چاہتا تھا وہ کرتا تھا اپنی پاور کے ساتھ۔ کل وہ تھا
جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور کمانڈر ان چیف تھا وہ فرعون تھا. آج بھی یہی سسٹم ریلیونٹ ہے. سسٹم آف پاور آج بھی یہی ہے. بالکل. جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے وہی کمانڈر ان چیف ہے. آرمڈ فورسز کا سپریم کمانڈر ہے. جیسے کہ بادشاہت ہے کسی بھی ملک میں, کسی بھی ملک ایسا نہیں ہے کہ جس میں نہ ہو. سارے ملک بے شک ڈیموکریسی ہے, ڈکٹیٹرشپ ہے, واٹ ایور, کمانڈر ان چیف جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے وہی سپریم کمانڈر آف آرمڈ فورسز ہوتا ہے. پاکستان میں بھی ایسے ہے. بے شک وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہے اور سپریم کمانڈر آف آرمڈ فورسز بھی ہے. صدر ہے تو جو بائیڈن ہے, کنگ ہے تو کنگ جتنے بھی ہیں یہ یو اے ای والے لے لیں یا سعودی عرب والے لے لیں, کہنے کو تو کنگ ہیں ہی ہیں. تو بہرحال سسٹم آف پاور کے اندر یہ ہے کہ جو بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے وہ سپریم کمانڈر آف آرمڈ فورسز بھی ہے. یہ ہے سسٹم آف پاور جو اللہ ہمیں بتا رہے ہیں فرعون کے نام کے ساتھ. سملرلی قارون کون تھا؟ قارون سسٹم, ہسٹری کی بات ہم نہیں کر رہے, پریزنٹ کی بات کر رہے ہیں. اگین سسٹم آف اکانومی پورے کے پورے ہم سمجھتے ہیں آج اکانومی امپورٹنٹ ہوئی ہے, آج معیشت بڑی اہم ہوئی ہے. ہمیشہ سے تھی جناب, ہمیشہ سے تھی. انسان اپنے عہد کا غلام ہوتا ہے, انسان اپنے عہد کا غلام ہوتا ہے. اس لیے جس عہد کے اندر ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے یہی ترقیاں, یہی کمال پہلے کبھی بھی نہیں تھے, ایسے ہی پیچھے بھی تھا. یہ مت بھولیں, ہم اپنے عہد کے غلام ہیں کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ نہیں ہے. قرآن کے ساتھ ریلیشن شپ ہوگا, ساری چیزیں کھل جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو قارون جو تھا وہ اکنامک سسٹم اور مانیٹری سسٹم. مانیٹری سسٹم یعنی پیسہ, پیسے کی اوقات. یہاں تو میں 8 گھنٹے محنت کروں, پاکستان میں مجھے جو ملے گا اور جو میں امریکہ میں کروں گا وہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہے. اس کے پیچھے ایک مانیٹری سسٹم ہے پوری دنیا کے اندر. یہ جو انٹر بینک کرنسی ریٹس ہوتے ہیں یہ سارے, یہ سارے مانیٹری سسٹم کو اور سسٹم آف اکانومی ان دونوں کو جوڑیں گے تو قارون بنتا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ لیول ہو مومن کا انڈرسٹینڈنگ کا, تو اس لیے ہمیں یہ ٹرائنگل ہائی لائٹ اللہ کر رہے ہیں. آج بھی یہی ہے. حق آئے گا تو بھی اسی ٹرائنگل کے اوپر آئے گا. سسٹم آف پاور اس کا بھی ایسے ہوگا. سسٹم آف اکانومی اینڈ اپنی مانیٹری سسٹم لے کے آئے گا. اور تیسرا حامان ہے. حامان کون تھا؟ میں یہ سمجھتا ہوں اس ساری ٹرائنگل کے اندر حامان کا کریکٹر جو ہے وہ سب سے جو ہے نا وہ گہرا ہے, کرٹیکل ہے وہ, کیونکہ حامان ہی تو اصل برین تھی جس کو آج آپ, میں اگر اس کو سمپل ورڈز میں کہوں تو میرے ہر گھر میں ایک حامان موجود ہے آج, جس کے اوپر لوگ سوچیں گے اچھا وہ کیسے. آپ کے گھر میں ٹی وی ہے, آپ کے گھر میں سوشل میڈیا ہے, اب تو حمانان ہے, حمان نہیں رہا, حمانان ہے. حامان کون تھا؟ مائنڈ کنٹرولر.